السلام علیکم. اللہ کی اسکرین پر میں ہوں طارق, میرے ساتھ عبدالستار بھی موجود ہیں. ایک حیران کن خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں. انکار کیا گیا ہے, ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. انکار کیا ہے, کب کیا گیا, کیوں کیا گیا, یہ تمام معلومات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایکسیس ٹو انفارمیشن, یہ جو قانون ہے یہ ایک حق ہے پاکستان کے عوام کا, اور اس سلسلے میں پاکستان میں قانون ہے. تو اس کے تحت جج صاحبان کی تنخواہیں کتنی ہیں, ان کی مراعات کتنی ہیں, انہیں پرکس اینڈ پریویلیجز میں کیا ملتا ہے, یہ جیو فیکٹ چیک نے, جیو نیوز کا ایک حصہ ہے, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھا. جب یہ پوچھا گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انکار کیا گیا. اور اب اس خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں. سپریم کورٹ کے ججوں کی ماہانہ تنخواہوں اور الاؤنسز کو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 اس قانون کے تحت پبلک نہیں کیا جا سکتا ہے. اس قانون کے تحت چیزیں پبلک ہو سکتی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت ہم پبلک نہیں کر سکتے. رجسٹرار کے مطابق سپریم کورٹ پبلک باڈی کے زمرے میں نہیں آتی. پبلک باڈی کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کو معلوم ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا ہم پبلک باڈی ہیں ہی نہیں. 27 مارچ کو جیو فیکٹ چیک نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو یہ خط لکھا تھا. اس خط میں رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کو دی جانے والی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے, مراد کتنی ہے, پرکس, پریویلیجز, پیٹرول, دیگر چیزیں یہ کتنی ہوتی ہیں, اس بارے میں معلومات مانگی گئیں. 5 اپریل کو عدالت کی جانب سے رجسٹرار ایڈمن ہے خرم شہزاد, انہوں نے جواب لکھا اور کہا کہ درخواست کو پورا نہیں کیا جا سکتا, یہ ایکٹ کے دائرے کار سے باہر ہے. اب انہوں نے وجہ یہ دی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پبلک باڈی نہیں ہے, پبلک باڈی کی انفارمیشن دی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ایکٹ 2017 میں پبلک باڈی کی تعریف بہت جامع ہے, اس کے باوجود مقننہ نے اپنی حکمت میں اس عدالت کو مذکورہ تعریف کے دائرے میں شامل نہیں کیا اور اسے ایکٹ کے دائرے کار سے خارج کر دیا ہے. خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے یہ خط کہ ہم نہیں بتا رہے, یہ منظوری چیف جسٹس آف پاکستان نے دی ہے. رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 ایک پبلک باڈی کو حکومت اور ریاستی اداروں وفاقی قانون کے تحت کوئی بھی عدالت, ٹرائبیونل, کمیشن یا بورڈ کے طور پر وضاحت کرتا ہے. ہندوستان میں یہ سلسلہ ہے کہ وہاں یہ معلومات جو ہیں وہ باڈی ویب سائٹ ہے محکمہ انصاف کی, اس کی ویب سائٹ پر تمام کی تمام معلومات موجود ہونی چاہیے. اب جیو نے اپنی خبر میں مزید یہ بھی لکھا, آپ بتائیے کہ یہ معلومات پبلک ہونی چاہیے یا نہیں. وکلاء سے رابطہ کیا گیا. جیو فیکٹ چیک نے اس حوالے سے متعدد وکلاء سے رابطہ کیا. تمام وکلاء رجسٹرار آفس کے جواب سے متفق نہیں تھے اور ان کی رائے ہے کہ ان معلومات کو پبلک کیا جانا چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈویژن کے سینئر ترین وکیل سروپ اعجاز نے ٹیلی فون پر جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ ان کی رائے میں عدلیہ کو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے دائرے سے خارج کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ کسی کو کتنی رقم دی جاتی ہے اس کو محفوظ معلومات نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پر اعلیٰ دفاتر میں رہنے والوں پر. در حقیقت اعلیٰ دفاتر میں موجود لوگوں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر پیسہ ٹیکس دہندگان ادا کر رہے ہیں تو وہ خود کو رضاکارانہ طور پر یہ معلومات فراہم کریں. جیو نے کام بہت ٹھیک کیا ہے, لیکن کیا اس کی ٹائمنگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے, سروپ اعجاز کے ساتھ ساتھ صلاح الدین احمد صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے. ہم جب خبر میں آگے بڑھیں گے, صلاح الدین احمد صاحب بھی ایک نامی گرامی وکیل ہیں بہت, تو وکیل مان رہے ہیں کہ انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے. لوگ مان رہے ہیں, کام ٹھیک ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے جج صاحبان کتنی تنخواہ لیتے ہیں. ٹائمنگ جو ہے نا, جب عدالت کی حکومت کی لڑائی چل رہی ہے اور جیو اس لڑائی میں حکومت کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, تو پارلیمان لڑائی کر رہی ہے, حکومت لڑائی کر رہی ہے عدالت سے, جیو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جیو یہ کر رہا ہے اچھا کام, بری نیت, غلط وقت پہ دودھ دے کے مینگنیاں ڈال دینا, یہ وہ مثال ہے. تو یہ کام کسی بھی وقت کیا جا سکتا تھا, اس وقت کرنا غلط ہے. جیسے پارلیمان نے کیا, جو از خود نوٹس کے رولز ہیں یا بینچ بنانے کے رولز ہیں ان پر قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ کی چیف جسٹس سے لڑائی ہو رہی ہے, جب آپ کی گردن پکڑی گئی ہے, تب آپ یہ کر رہے ہیں, تو نیت پہ آپ کی سوال اٹھتا ہے. اب جیو نے آگے بتایا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تنخواہیں, اور یہ جیو نے پھر رازداری سے لوگوں سے معلوم کیا. لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو, لیکن ہمارا نام اگر نہ آئے تو ہم بتا دیتے ہیں. اب اس میں انہوں نے جج صاحبان کی تنخواہیں بتائی ہیں. وزارت قانون و انصاف کے ایک سینئر آفیسر کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان 10,24,324 روپے ماہ, 10 لاکھ روپے, جی بالکل, اور سپریم کورٹ کے ہر جج کو تقریباً 9,67,638 روپے, یعنی کہ 10.25 لاکھ, یہ بنیادی تنخواہ اور پرکس اور پریویلیجز اگر ملائیں
تو اچھا پھر ایک ہے 17 لاکھ سپیریئر جوڈیشل الاؤنس، یہ ہے 4,28,000 روپے. بالکل. پھر اس کے بعد اس میں ہر جج کے لیے 600 لیٹر پیٹرول، 1800 سی سی کی 2 گاڑیاں، ان گاڑیوں کے ساتھ ڈرائیور یہ شامل ہے، اور جو چیف جسٹس ہیں ان کو 2400 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے، یہ شامل ہے. اچھا تنخواہیں تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی، آپ کے خیال میں، آپ کے علم میں ہے کہ کس حساب؟ اچھا میں ان نمبرز پہ آنا چاہوں گا جو سول بیوروکریسی کے، ملٹری بیوروکریسی کے، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، لیکن اس سے پہلے مزید اس میں ایک اور چیز ہے. 68,000 روپے یہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے. اگر جج صاحبان شہر سے باہر جاتے ہیں تو 8,000 روپے یومیہ سفری الاؤنس ہے، TADA جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ علاج کے لیے ایک جج کو 69,000 روپے ملتے ہیں، اور کوئی بھی افسر کسی جج کو بجلی اور ٹیلی فون کے لیے فراہم کی گئی جو درست رقم ہے، کتنے یونٹس فری ہیں، کتنا موبائل فون یا ٹیلی فون فری ہے، اس کی معلومات جو وہ نہیں دے سکا. جو لم سم بنتا ہے وہ تقریباً 17 لاکھ روپے ایک جج کی تنخواہ اور مراد بنتی ہے، کوئی 17 لاکھ روپے کے قریب. اب ایک ہے پریزیڈنشل آرڈر، صدارتی آرڈر نمبر 2 1997، عدالت عظمیٰ کے ججوں کی چھٹی، پینشن مراد اس کے بارے میں، اور ان پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا. اچھا یہ سب کچھ ٹیکس فری ہے. سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب 10 لاکھ روپے کی پینشن ملتی ہے، اور یونٹس مختلف بجلی کے اور دیگر چیزوں کے یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب آپ پوچھ رہے تھے سول بیوروکریسی اور ملٹری، سول بیوروکریسی کی تنخواہیں ہمیں پتہ ہیں، یہ ویب سائٹس پر موجود ہیں. ملٹری بیوروکریسی کے نمبرز بھی ہمیں بڑی حد تک پتہ ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کام ہوا، وہ کام یہ تھا کہ IMF نے کچھ معلومات مانگی، ان معلومات میں ہماری حکومت نے خود یہ کہہ دیا. اب حکومت ہی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم احتساب کریں گے تو دم بھی نکلتا ہے حکومت کا. حکومت نے کہہ دیا کہ ہم ملٹری کی اور جج صاحبان کی تنخواہیں اور یہ جو معلومات ہیں یہ پبلک نہیں کر سکتے. اساسی بھی پبلک کرنے کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ پبلک نہیں کر سکتے، تو یہ حکومت نے وہیں پہ جان چھڑا لی تھی. تو یہ والے کام ہیں. اب آپ ملٹری بیوروکریسی میں دیکھیں کہ ہمیں تنخواہیں وغیرہ تو پتہ ہیں، لیکن ایک سرٹن رینک کے اوپر وہاں آنے کے بعد جب اگلا رینک آتا ہے، اس سے اگلا رینک آتا ہے، اس سے اگلا رینک آتا ہے، تو کمرشل پلاٹ، ریزیڈنشل پلاٹ، مختلف چیزیں یہ ایڈ اپ ہوتی جاتی ہیں. جب ریٹائر ہوتا ہے ایک جنرل تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بارڈر ایریاز میں اسے غیر آباد زمین کہتے ہیں. ہاں تو غیر آباد زمین ملتی ہے تاکہ آپ اسے قابل کاشت بنائیں، اور بارڈر ایریاز میں ہوگا، آس پاس کے لوگوں کو روزگار وغیرہ ملے گا، اپنے لیے بھی بندوبست کریں، لوگوں کے بھی کام آئیں، تو یہ ملتی ہے. لیکن کیا ہوا تھا، راحیل شریف صاحب نے یہ جو بیدیاں لاہور میں جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، مہنگی پرائم زمین وہ حاصل کر لی تھی. باقی لوگوں کے بارے میں بھی خبریں آتی تھیں. باجوہ صاحب کی تو خبر آئی تھی جس پر احمد نورانی کی ویب سائٹ کی کہ ان کے اور ان کے قریبی لوگوں کے اثاثے جو ہے وہ 12 ارب پلس ہو گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور آئی ہیں. جج صاحبان کی بھی سامنے آنی چاہیے. ابھی مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں بڑا شور مچا ہوا ہے، اربوں کی جائیداد، سپریم کورٹ کے جج. تو ایسے لیکس انفارمیشن پہ شور بچتا ہے، لیکن اصل انفارمیشن ہمارے یہاں اکثر دب جاتی ہے. ہوتے ہیں سائلین کے، وہ لیکن نا بہت بڑا نمبر ہے، کوئی 53,000 کے قریب کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت زیر التوا ہیں. اور ہماری جو عدالت ہے جو ہمیں تمام چیزیں بتانے سے انکار کر رہی ہے، اس عدالت کی کارکردگی کو دیکھیں تو دنیا بھر میں غالباً 140 ممالک کی ایک فہرست ہے، اس میں ہم 129ویں نمبر پر ہیں. یہ ہے ہمارا حال. اس کارکردگی کے ساتھ اگر جج صاحبان یہ کہیں گے کہ نہیں بتاتا، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کنکلوڈ کر تو اپنا ٹیک دے رہے ہیں. جی جی بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، ایک عوامی خدمات کا ادارہ ہے، اور ساتھ ہی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چونکہ جیو نیوز اس وقت بدنیتی کا کام لے رہا ہے، بدنیتی پر مبنی جو بھی سلیکٹیو فیکٹس بتا رہا ہے، لیکن عدلیہ کو اس میں بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا، ظرف کے مظاہرے کے علاوہ میرا ٹیک یہ ہے کہ عدالت احتساب کرے گی سب کا. جو ادارہ سب کا احتساب کرے گا وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر کے مثال بنائے گا. ایک مثال بنانا چاہیے. 2، عدالت کو انفارمیشن نہیں چھپانی چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، عدالت جواب دہ ہے تو جج صاحبان کو بتانا چاہیے. 3، جیو کو شرم کرنی چاہیے، یہ اچھا کام ہے، یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. اس وقت اگر یہ انہوں نے کیا ہے
تو نامناسب بات ہے.